سے پہلے اگر ہم دیکھیں آیت نمبر 18 کا مفہوم، اللہ رب العزت نے یہود اور نصارہ کے اس زعم کے جواب میں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر بھی باور کرایا اور ان کو بھی آئینہ دکھایا کہ اگر تم اتنے ہی اللہ تعالیٰ کے چہیتے اور محبت والے ہوتے تو تم پر عذاب کیوں آتا۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو عذاب دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے وہ معاف فرما دیتا ہے۔ پوری کی پوری بادشاہت اللہ کی ہے، پوری کی پوری شہنشاہی اللہ کی ہے۔ یہاں آیت نمبر 19 میں بتایا گیا ہے کہ اللہ نے حجت اتمام کی۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی قوم کو سزا دے دی جائے، کسی قوم کے اوپر عذاب دے دیا جائے اور اس سے پہلے ان کو سدھارنے کے لیے انبیاء نہ بھیجے گئے ہوں، ان کے اوپر شریعت کی وضاحت کرنے والے نہ آئے ہوں، ان کو اچھا برا بھلا سارا کچھ نہ بتایا گیا ہو، اس سے پہلے کبھی عذاب نہیں آیا۔ تو یہ حجت کا اتمام تھا، قرآن پاک کا نزول بھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی، اور اس سے پہلے جو امتیں گزر چکی ہیں ان کے اوپر بھی شریعت بھی اسی طرح کی اور انبیاء کرام بھی اسی طرح کے۔ ہم دیکھتے ہیں سورہ المائدہ آیت نمبر 19۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، قد یقیناً تحقیق، جاءکم آ گیا ہے تمہارے پاس، رسولنا ہمارا رسول، یبین وہ کھول کر بیان کرتا ہے، لکم تمہارے لیے، علی قطرتن ایک وقفے کے بعد، من الرسلی رسولوں میں سے، اے اہل کتاب یقیناً تمہارے پاس رسولوں کے ایک وقفے کے بعد ہمارا رسول آ گیا ہے جو کھول کر بیان کرتا ہے، ان یہ کہ تقولو تم کہو، ما جاءنا نہیں آیا تھا تمہارے پاس ہمارے پاس، من بشیرن کوئی خوشخبری دینے والا، ولا نذیرن اور نہ ہی کوئی ڈرانے والا۔ اب یہ حجت کا اتمام کیا ہے کہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس نہ کوئی خوشخبری دینے والا آیا اور نہ ہی کوئی ڈرانے والا آیا، فقد تو یقیناً جاءکم آ گیا ہے تمہارے پاس، بشیر و نذیر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، واللہ اور اللہ تعالی، علی کل شیء ہر ایک چیز کے اوپر، قدیر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ تو سیم وہی چیز ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کبھی بھی حجت کا اتمام نہیں ایسا ہوتا کہ نہ ہو، حجت تمام کی جاتی ہے، یعنی کوئی عذر باقی نہیں چھوڑا جاتا۔ ہمارے اوپر بھی اللہ کے نبی کی بعثت، آخری نبی کا نزول، ہمیں اس کی امت بنانا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کتاب، شریعت، پورا لا جو ہمیں دیا گیا، اب ہمارے پاس بھی کوئی حجت باقی نہیں ہے۔ سیم ہر ایک اہل کتاب کے لیے یہ ہے، ہمارے لیے بھی جو پہلے امتیں گزر گئی ہیں صرف ان کے لیے نہیں ہے، بلکہ چونکہ اب ہم اہل کتاب ہیں لہٰذا یہ آیت جو ہیں یہ ہماری زندگی کے اوپر ہیں۔ یا اہل الکتابی، یا حرف ندا ہے، اہل الکتابی اس کا منادہ ہے۔ اہل الکتابی جو ہے نا یہ مرکب اضافی کا پیٹرن ہے۔ یہ منصوب کیوں ہے اہلا؟ کیونکہ یا حرف ندا جو ہوتی ہے نا منادہ کو منصوب کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ جب جو بھی منادہ ہوتا ہے نا اس کا اعراب منصوب ہوتا ہے، ایک چیز کو ذہن میں رکھیے گا ہمیشہ۔ تو یہ مرکب اضافی کا پیٹرن بھی بنتا ہے اور یا حرف ندا کی وجہ سے منادہ بھی بن گیا۔ منادہ مطلوب کیا ہے، یعنی بتانا کیا ہے؟ قد حرف تحقیق، علامت فعل، اس کے بعد فعل ہوگا ماضی کا اور ماضی ہوگا قریب کا، ٹھیک ہے؟ یعنی ماضی قریب کے لیے قد لقد یہ خاص کر دیتا ہے ماضی کے ساتھ فعل کو۔ جاءکم، جاء فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ، جیم یا حمزہ اس کا روٹ پڑ ہے اور کم اس کے ساتھ مفعول بھی کی ضمیر جڑ کر آئی ہے۔ جب بھی جاء کے ساتھ کوئی ضمیر جڑ کر آئے گی چاہے اس کا کوئی بھی صیغہ کیوں نہ ہو تو میننگز میں پاس کا مفہوم لازمی آئے گا۔ آ گیا ہے تمہارے پاس، کون آیا ہے؟ فاعل رسولنا۔ اچھا یہ جا جو ہے نا باب بہت سے آتا ہے، جا جیا جیا یجیئو، رسولنا اس کا مرکب اضافی بننے کے بعد فاعل بن گیا جا فعل کا۔ اب یہ دیکھیے فعل اپنے فاعل اور مفعول کے ساتھ جملہ فعلیہ بن گیا۔ اب یہ جو ہے نا صفت بیان کی جائے گی کس کی؟ رسول کی۔ وہ کیا کرتا ہے؟ تو یہاں پہ آگے والا جملہ فعلیہ جو ہے یہ صفت بن کر آئے گا رسولنا کی،
युबय्यिनु वो खोल कर बयान करता है। युबय्यिनु फेल मुजारे है, वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा है, बा मजीद फी से है, हुआ इसका फाइल है, लकुम तुम्हारे लिए मुरक्कब जारी मुतालिक युबय्यिनु फेल के हो गया। अला फतरातिन, अला हरफे जार है, फतरातिन मजरूर है, मुरक्कब जारी है, ये भी सिफ्त भी बन रही है एक वक्फे के बाद। फा ता रा इसका रूट वर्ड है, ये इसमुल है, मस्दर है, ठीक है। और असल में अगर इसके लुग़वी मायने देखे जाएं तो धीमा हो जाना, किसी का सुस्त हो जाना, किसी नबी की शरीयत का धीमा पड़ जाना और आइंदा नबी का उस वक्त तक मबऊस ना होना, इन दोनों के दरमियान का जो वक्फा है ना उसको फतरा कहते हैं। जब कोई चीज चलते चलते रुक जाती है तो कहते हैं फतरा लिशैउन। या अगर कोई काम पहले बड़ी तेजी के साथ, बड़ी सरगर्मियों के साथ हो रहा हो और फिर वो एकदम वो ड्रॉप हो जाए, वो बंद हो जाए, तो उसके लिए भी ये फतरा का लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो दो नबियों के दरमियान का जो जमाना है, ये उसके दरमियानी वक्फे को कहेंगे जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से लेके हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान का है, यानी नबियों की मुद्दतों तक आने के बाद वक्फा। मिन रुसुली, रसूलों में से, मिन हरफे जार, रुसुली मजरूर, मुरक्कब जारी मुतालिक, ये भी सिफ्त होगी, ठीक है। ये दोनों सिफात बन जाएंगी, लकुम मुरक्कब जारी बन जाएगा। तो इस तरीके से फेल फाइल और मुतालिक मिल गए। अब ये अन्नास्बा मस्दरिया की ताबील में जाके जुमला मफूल बनाएगा फेल के लिए, ठीक है। तो ये पूरा फिर जुमला जो है ना वो यहाँ तक तो सिफ्त बन गया है ना, यहाँ तक तो रसूलुना की सिफ्त है कि वो खोल कर बयान करता है तुम्हारे लिए एक वक्फे के बाद रसूलों में से। आगे वाला जुमला युबय्यिनु फेल के लिए मफूल बनकर आएगा अन्नास्बा मजदरिया की तावील में जाके। तकूलू फेल मुजारे जमा मुजक्कर हाजिर का सीगा, अंतुम की जमीर इसका फाइल मौजूद, और काफ वाव लाम इसका रूट वर्ड, ये बाब नून से आता है। माँ नहीं, नहीं आया था हमारे पास, ये माँ नाफिया है, सिंपल माए नाफिया है। ये कोई चेंज पैदा नहीं कर रहा, मीनिंग्स में जरूर मनफी का मफहूम पैदा कर रहा है। असल में ये जो है जा आ फेल जो है इसको नफी में ला रहा है, नहीं आया हमारे पास। जा आ फेल माजी वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा, जिम या हमजा रूट वर्ड, बाब तौद, हुआ की जमीर हम इसका फाइल, और ना इसका मफऊल। नहीं आया था हमारे पास। मिन बशीरिन, मिन हरफे जार, बशीरिन मजरूर, बी बाशिन रा, बशर, बशर कहते हैं खुशखबरी को, खुशखबरी देने वाला इस्मुल फाइल हो गया। मिन बशीरिन कोई खुशखबरी देने वाला, मुतालिक हो गया जा आ फेल के। तो ये तकूल के लिए जो आगे वाला जुमला है ना, ये मकूला बनेगा, फिर मकूला और फेल जो है ना उसका कौल और मकूला दोनों मिल के मजरिया की तावील में जाएंगे। हमारे पास नहीं आया मिन बशीरिन वला नदीरिन, वाव अतफ के जरिए इसको जोड़ देंगे, ला लाए नाफिया है, मैम चेक कर लो नदीर, इसको। जी सॉरी, वला नजीरिन, वाव हरफ अतफ है, ला लाए नाफिया है, नजीरिन कोई डराने वाला, नून अजा रा रूट वर्ड के साथ, ये भी इस्मुल फाइल का सीगा है, कोई डराने वाला। ये दोनों इसम जो हैं वाव अतफ के जरिए जुड़कर मुरक्कब अतफ ही बन जाएंगे, और फिर मिन हरफ जार से मजरूर होके मुरक्कब जारी बनेंगे, मुताल्लिक जा अना फेल के हो जाएंगे। तो इस तरीके से जा अना फेल अपने मुतालिक अपने फाइल मफूल के साथ मिलके जुमला फेलिया खबरिया होकर तकूलु फेल का मकूला बन जाएंगे, और तकूलु फेल अपने मकूला के साथ मिलकर अन्नास्बा अनमजदरिया की ताबील में चला जाएगा। और ये हो जाएगा पीछे युबय्यिनु फेल का मफूल भी। ठीक है, इस तरीके से ये जुमला जो है वाइंड अप हो जाएगा। वल्लाहु, वाव हरफ अतफ है, अल्लाहु मुब्तदा बनेगा।
یہ اسم آ گیا اور مرفوع آ گیا، یہ مبتدا سوری، فقد، فا حرف عطف ہے، قد حرف تحقیق ہے۔ فقد تو یقیناً، جاءکم آ گیا ہے تمہارے پاس، وثوق سے کہا جا رہا ہے، پوری تحقیق کے بعد کہا جا رہا ہے کہ اب کوئی حجت نہیں ہے تمہارے پاس، ڈرانے والا، خوشخبری دینے والا آ چکا ہے۔ جا فعل ماضی واحد مذکر غائب، اور بشیر و نذیر، وہ یہ دونوں جو ہیں فاعل بن جائیں گے جا فعل کے لیے، کیونکہ دونوں ہی مرفوع آئے ہیں، واو عطف کے ذریعے یہ دونوں فاعل بن جائیں گے۔ کم اس کا مفعول بن جائے گا، فعل فاعل مفعول، جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ مکمل حجت کا اتمام کر دیا گیا۔ واللہ، اور اللہ تعالی، واو حرف عطف ہے، اللہ مبتدا بنے گا کیونکہ مرفوع اسم آ گیا جملے کے شروع میں، یہ مبتدا بن گیا۔ اور اللہ تعالیٰ علی کل شیء، کل شیء مرکب اضافی کا پیٹرن، علی حرف جار سے مجرور ہو کے مرکب جاری، متعلق قدیر ان کے، خبر کے، قدیر ان کیا ہے؟ پوری طرح قدرت رکھنے والا، اسم الفاعل کا صیغہ آ گیا، اللہ رب العزت کی صفت ہے، اور یہ متعلق خبر کے ہو جائے گا، کیونکہ خبر کے متعلق ہوتی ہے چیزیں، تو مبتدا اپنی خبر اور متعلق کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے ہر ایک کے لیے، جو بھی اہل کتاب ہے نا ان سب کے لیے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیانی جو 600 برس ایسے گزرے تھے کہ اس دوران اس دنیا میں کوئی نبی، کوئی رسول نہیں آیا۔ اس وقفے کو ہم نے دیکھا فترت کہا جاتا ہے۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی، اور پھر اس کے بعد تا قیامت تک رسالت کا دروازہ بند ہو گیا۔ تو سورہ نساء میں بھی ہم نے یہ چیز پہلے پڑھی تھی، اور اب بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے تمام اہل کتاب کے لیے حجت کا اتمام کر دیا، ختم کر دی حجت۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اور کوئی بھی یہ کہنے والا بھی باقی نہیں رہے گا کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری دینے والا نہیں آیا۔ یہ بنی اسرائیل کے ایک اہم تاریخی واقعے کی طرف بھی نشاندہی کی جائے گی آگے والی آیت میں۔ یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ اہل کتاب کو یہ ایک تنبیہ ہے۔ اصل میں انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے اپنی کتاب کی جن چیزوں کو چھپایا، جن چیزوں کو ضائع کر دیا، ان سب کو اللہ رب العزت نے واضح کر دیا۔